یہ ہے عبادت میں خشوع، اس کے حضور جب اس کے ہو گئے، محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے، کسی غیر کی طرف خیال بھی نہیں گیا۔ اللہ اکبر، کسی اور کی طرف دیکھیں کیوں، کسی اور کی طرف تکیں کیوں، جب نظارے اس کے ہیں نگاہوں میں، جب خیال اس کے ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص، تو مجنو آگے سے گزرا، تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تو میں پتہ نہیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ اس نے کہا میں دیکھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں رہا، لیکن افسوس تم پر، تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو محویت کا عالم بس طاری ہے، اس نماز اپنے اوپر طاری کر رہے ہیں، اس کے حضور کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَمَا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ نماز میں تو نماز ہے تو محویت تک اپنی عصمت کا جوہر ہے، تو اس کے گرد پہرے بٹھائے ہیں۔ مجال ہے کہ عصمت کے جوہر کو داغ بھی لگنے پائے، مجال ہے کہ خیال بھٹکنے بھی پائے، سوچوں میں آوارگی آنے پائے۔ یہ خیال جب جمع ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بند کوٹھری میں بھی جرم نہیں ہوتا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ قال معاذ اللہ، جناب یوسف کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے مادو سے بھی حیا کرتی ہے، اس سے بھی پردہ کر لیا، جس کی بے نور پتھریلی آنکھیں دیکھتی بھی نہیں ہیں، تو میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کا تصور ہی محال ہو جاتا ہے۔ اور جناب یوسف کو پتہ ہے کہ ساتوں دروازے بند ہیں اور تالے چڑھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے یقین پہ حضرت یوسف دوڑتے ہیں، اللہ تالے پگھلا دیتا ہے، دروازے کھلنے لگتے ہیں، قفل گرنے لگتے ہیں۔ جب کوئی اس کا ہو جائے تو کوئی قفل، کوئی راستے کی بندش اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اللہ بند مکفل راہیں بھی کشادہ کر دیتا، اس کے ہو کے تو دیکھو، اس کے بن کے تو دیکھو۔ تو اس کے جب تم بنو گے تو پھر سرخروئی تمہیں ملے گی۔ تو بند کوٹریوں کے اندر بھی جرم کرنے سے بندہ رک جاتا ہے۔ یہ تصور جب بندے کا ہوتا ہے میرا مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اور میں اس کے حکم کے بغیر تو اپنے اعضائے بندیاں کو بھی جنبش نہیں دے سکتا، تو یہ اس بندے کی صفات ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، انسانی زندگی کا مختصر نصاب تھا جس میں اس کے تمام پہلوؤں کو لانا تھا، لیکن اللہ نے اس مختصر مضمون کے اندر نماز کا ذکر 2 دفعہ کیا۔ اس سے اس بات کا اندازہ کرنا ہوگا نماز کتنی اہم ہے۔ نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے اور ہو کیا سکتا ہے۔ خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو، نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ۔ رقت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو، اس کا اپنا سرور پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بندہ کہے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی، تو شیطان اس کو کہتا ہے کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا۔ لوگ بھی کہتے ہیں فلاں بندے سے یہ جرم بھی سرزد ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی نماز کو مورد الزام بناتے ہیں، تو بندہ بھی کہتا ہے چھوڑے، نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا۔ لیکن کہا نہیں، نماز نہیں چھوڑنی۔ پہلے فرمایا نماز میں خشوع کرتے ہیں، یہاں فرمایا نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے خشوع پیدا نہیں ہوتا چھوڑتے پھر بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، تو آپ نے حیرت سے کہا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہوں۔ تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے، اس کی راحتیں پوری طرف اس کی طرف متوجہ نہیں، اللہ کے بندے ہو، تمہیں سرور نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب ہے تم سرور کے لیے، مزے کے لیے، لطف کے لیے نہیں پڑھتے، تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو۔ اس نے کہا حضرت اس کا مزہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ سرور نہیں بھی آ رہا پھر بھی اپنے آپ کو کھینچ کے لا رہا ہے مسجد کے اندر، خیال تنگ کر رہے ہیں پھر بھی مصلی پہ اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے۔ سوچے اس کو آوارہ جو ہے وہ پتے کی طرح کبھی ادھر پھینکتی ہے کبھی ادھر پھینکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں نماز پوری کر کے جانی ہے۔ بار بار کبھی بھولتا ہے لیکن پھر دوبارہ نیت مان کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں میں پوری کر کے جانی ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے۔
تو خشوع کی وہ کیفیت نہ بھی ہو تو کہا محافظت پھر بھی کرتے ہیں. یہ خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ اکبر. کیا ارشاد فرمایا؟ اولئک هم الوارثون. یہ لوگ وارث ہیں. یہ لوگ جن میں یہ خوبی ہیں، یہ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ مال کے، دولت کے، کوٹھیوں کے، کاروں کے، محلات. ساری سوچیں اپنے مالک کی دہلیز میں. یارثون الفردوس. یہ جنت الفردوس کی نماز پڑھی چلا گیا. یہ جنت کا بہترین نہیں آیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کون نہیں. جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. کریم کے در پہ آئے ہو تو پھر تھوڑا کیوں مانگنا ہے؟ جنت الفردوس مانگو. اللہ اکبر. ہم فیہا خالدون. اس جنت کے پلے کچھ بھی الگ بھی اس میں ہمیشہ رہے. اگر ایمان کا چراغ موت کو بھی موت آ جائے تو اگرچہ وہ جھونپڑے میں بھی رہتا ہو، جہنم میں جا کے ایک ہی امید ہے کہ اس کے جھونپڑے میں تو اندھیرا ہے، موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے. اور جنتیوں کو ایک ہی خدشہ ہوگا کہ کامیاب بلال حبشی ہے، یہ سب کچھ چھن نہ جائے. ہماری زندگی کے گوشوں کو یہ منور کر دیتی ہیں. اور ایک صالح اور پاکیزہ انسان موت نہ آئی ہوتی جو ہمارا مالک دیکھنا چاہتا ہے، اور جہنمی خوف سے مر جاتا ہے، لیکن موت کو موت آ ثم نقد بیدہ. پھر حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی. عددی تم ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ یہاں چٹکی بجانا بھی اہل جنت کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا ایمان راضی نہ ہو، ہمیں تو وہ ادب سے کھڑے ہو مالک کی حضور ہے. قوموا للہ قانتین. محلاتوں کو اس کے حضور پورے عزت سے سب سے آخر میں اس حالت کے اندر کھڑے ہوں. سب سے آخر. تو جب انسان اس حالت کے اندر چند لمحے کھڑا ہوتا ہے اس کی تباہ کے اوپر دقت پیدا ہوتی ہے. اس کو جنت میں کتنی جگہ. تو یہ نماز کا خشوع ہے جو بندہ. اور اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو اس سے تھوڑا سا اللہ کے حضور حاضر ہوتی ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں. اس سے پہلے آیا اللہ اکبر. یہ اہل ایمان کی علامت بتائی گئی. سب سے آخر یہ سب سے پہلی علامت بتائی. الذین هم وہ سب سے بڑا گناہگار ہوگا. آپ کا مقابلہ اور جہنم کے رگڑے سہ سہ اس کے بعد باندھ لیے سب سے آخر. بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے. اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ اس بندے کو کہے گا بتا کیا چاہیے. وہ کہے گا مالک مجھے یہ چاہیے. اللہ فرمائے گا لک ما تمنیت. جو تو نے آرزو کی جات سب کچھ میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا. اب جنت میں چلا جائے. اب اس کو تو یہ ہوگا سایہ دیوار میں جگہ مل جائے تو ایسے باندھ. جنت کے جو منصب و عزت کے گالوں تو کافی ہے. وہ اپنی نمازوں میں خشوع کریں. والذین هم عن اللغو کافی ہے. اس کے لیے ایک سانس قیمتی ہے. آراف کو جگہ مل جائے تو کافی. علامت بتائی گئی. سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون. لیکن اس کو کہا جائے گا جا جنت میں چلا جا اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. اور اس کی جگہ یوں لکھ دو دنیا سے. تو بخاری کی روایت پھر مطمئن ہوئے کہ 7 ایک اعظم پہ پھیلا ہوا جہاں. صرف ایک چیز ہم سیکھتے ہیں 10 سے ضرب دے. ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نچوڑ میں جائے گا. جب ہماری زندگی کے گوشوں کو یہ منور کر دیتی ہیں. میرے رب مجھے رب ہو کے مذاق کر رہا ہے، مالک ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اللہ فرمائے گا مذاق نہیں. جب حضور یہ حدیث بیان کر رہے تھے حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی. اس کو لگے گا ہی نہیں کہ مجھ کو میں ساری زندگی پاپ کرنے والا، لیکن ایمان کا چراغاں تو اندر تھا. اللہ اکبر. آج نکلے گا تو جنت میں سب سے آخر جانے والے شخص کو کتنی جگہ ملے گی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ دنیا سے سب سے آخری شخص کو، پھاٹے شخص کو ملے گی. پھر بلال حبشی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ بابا فرید گنج شکر داتا گنج بخش علی اجویری، شیخ احمد مجدد الفسانی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سب سے آخری کی یہ جاگیر ہے دنیا سے 10 گنا جگہ. اب جنتی جنت میں یہ تو سب سے کم کی میں کہانی سنائی ہے. جو اعلیٰ ہوں گے تو اللہ اکبر. حضور فرمایا یہاں سے لے کے صنعا تک، مدینے میں حضور نے فرمایا یہاں سے لے کے صنعا تک. یہ صنعا جو ہے یہ یمن کا شہر ہے. مدینے سے لے کے صنعا تک فرمایا جنتی میں جنتیوں کا موتی کا ایک محل ہوگا جو اتنا بڑا ہوگا. یہاں سے لے کے صنعا تک ایک ایک محل اتنا ہوگا. اور کتنے محل دیے جائیں گے. اور یہ جنت کی نعمتیں ہیں. اب کس کا جی چاہے گا کہ یہ جنت کی نعمتیں چھنے؟ موج لگ گئی، خدشہ ایک ہی ہوگا کہیں موت نہ آ جائے. موت کو بھی موت آ گئی، کام ختم ہو گیا، اب خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائے گا راضی ہو؟ وہ کہیں گے گوڈے گوڈے راضی. ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو؟ اس کا یہی ترجمہ بننا ہے گوڈے گوڈے راضی. ہمیں کیا ہوا؟ ما لنا اللہ نرضا. ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں؟ تو اللہ فرمائے گا تمہیں ایک اور شے دینے لگا ہوں. تو وہ کہیں گے مالک کسر کون سی رہی ہے؟
اب کیا شے ملنے والی ہے؟ ہر شے تو مل گئی، جو آرزو کرے وہ مل گئی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل میں آرزو پیدا ہوگی وہ سامنے ہوگا. تو اب کوئی آرزو ہی نہیں رہی تو کیا ملے گا ہمیں؟ اللہ فرمائے ایک شے تمہیں دینے لگا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی، نہال کر دے گی. تو وہ جنتی جھولیاں پھیلا لیں گے. اور اللہ کیا عطا کرے گا؟ سنو، اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. تم سے ایسا راضی